الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتبع سبيل من أناب إلي صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جدا کوئی علمی پیو تے مائی نہیں، جدا علمی کوئی پیو تے مائی نہیں، او کہندا بابے تے شے ہی نہیں. بابے تے کوئی شے ہی نہیں، نہ ماں نہ پیو. ایسے لوگ بھی اٹھ کر کہہ رہے ہیں بھی بابے کوئی شے ہی نہیں. توبہ معاذ اللہ. میں نے موضوع تو سوچا تھا آتے ہوئے کہ مرزے کی خدمت کروں گا. مفتی صاحب کے بیان سے میں نے سوچا کہ پنپ پلیت نو دفع کرو. سرکار کی حیات النبی پر گفتگو کرتا ہوں. قرآن منگوا لیا میں نے، لیکن مجھے پھر ڈیوٹی لگا دی، نہیں تو مرزے دی منجی ٹھوکنی. لیجئے پھر انشاءاللہ میں حاضر ہوں. دعا کیجئے اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سیانے کہندے نے جتی تھوڑی جی ٹوٹ جاوے نا وہ جڑدی نہیں، وہ ودی جاندی. اننا پھٹ لگیا ہے، کل اننا ہو جائے گا، پرسوں اننا ہو جائے گا، چوتھے اننا ہو جائے گا. بالآخر وہ پان دے لائق بھی ایویں ہے کہ نہیں. اندہ منہ بھی کسی بھیڑے کھسے وانگو ٹوٹ گیا، پھٹ گیا. وہ ہور پھٹدا جا رہا ہے، ہور پھٹدا جا رہا ہے، ہور پھٹدا جا رہا ہے. وہ جڑن دا نا ہی نہیں لیندا پیا.
قبلہ نے جڑی گل کی تھی نا وہ کہندا بابے تے شے ہی کوئی نہیں ہے تے یہ جملہ بھی بہت بڑی لعنت جڑا وہ منہ تے پی گیا لیکن یہ تے پرائمری گل ہے اس بندے نے تے معاذ اللہ یہ بھی کیا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبہ کوئی شے نہیں اس خبیث نے یہ بھی کیا ہے کہ کوئی پیغمبر کوئی بزرگ کوئی بابا کوئی شے ہی نہیں اچھا شے دا مطلب کی ہوتا ہے جڑی شے دا وجود ہوئے یا جڑی شے نو محسوس کیتا جائے جڑی شے جسم رکھے یا جڑی شے نو جڑی چیز نو حواس خمسہ نال جانیا جا سکے انہوں شے کہندے ہیں جنہوں اسی ہاتھ لا سکیے جنہوں اسی پھڑ سکیے جنہوں اسی سونگ سکیے جنہوں اسی دیکھ سکیے جنہوں اسی سن سکیے جنہوں اسی چکھ سکیے انہوں کی کہندے نے شے جڑا کہندا ہے نبی کوئی شے ہی نہیں ادا مطلب ہے انہیں نبی دے تمام کمالات حتیٰ کہ نبی دی ذات دی بھی نفی کر دیتی سبحان اللہ کہنے دا مقام نہیں ذرا ہوش نال بول ٹھیک ہے نا اس پلیت نے نبی دے کمالات دی بھی نفی کر دیتی اور نبی دی ذات دی بھی کی کر دیتی ہے نفی کر دیتی میں اتنا کہوں گا اس ظالمہ یہ کام تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا ابو جہل بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات آپ کی ہستی اور آپ کے صادق اور امین ہونے کا قائل تھا آپ کی عظمتیں مانتا تھا لیکن کہتا تھا کہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے تو اتنے خطرناک جملے کہ نبی تو شے ہی کوئی نہیں یہ تو ابو جہل نے نہیں کہے یہ تو عتبہ عتیبہ شیبہ جیسے پلیت لوگوں نے بھی یہ الفاظ نہیں کہے جو اس بندے نے کہے ہیں اب بتاؤ کیا یہ کلمہ کفر نہیں ہے نبی کے بارے میں کہہ دینا کہ نبی کوئی شے ہی نہیں یہ دیکھیں نا یہ اپنے بندے کی بولی ہوتی ہے دشمن کی بولی ہوتی ہے بولو بندہ کہتا ہے نا اوئے تو ہے جا اپنے پیو نو لے تیرا پیو بھی کوئی شے نہیں تو کی شے ہے تیرا پیو بھی کوئی نہیں میرے اگے معلوم ہوا یہ دشمن کی بولی ہے مخالف کی بولی ہے سجن کی بولی بولیں نبی کو کہنا کہ نبی کوئی شے نہیں یہ کسی غیرت مند بندے کی بولی نہیں ہو سکتی بے غیرت کی بولی ہو سکتی ہے غیرت والوں کی بولی یہی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا غیرت مند اور جو حضور کے غلام ہیں ان کی بولی یہی ہے سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا اب یہ ذرا سننا یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کوئی پیغمبر کوئی شے ہی نہیں بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی کیا بولا تو نے بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی لیکن شیطان نے اس سے پہلے کیوں کہا تھا شیطان نے کہا تھا توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں شیطان نے اس سے پہلے کوئی پیغمبر کوئی بزرگ کوئی بابا کوئی شے ہی نہیں معاذ اللہ اب بتاؤ کیا نبی پاک کوئی شے نہیں حضرت موسیٰ کوئی شے نہیں ہم سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی شانیں نہیں سنبھالی جاتی ان کا ڈنڈا اتنی شان والا تھا تو جناب موسیٰ کی کیا شان ہوگی ہیں کہتے اب ذرا قرآن سنتے جاؤ رب کے پیاروں کی شانیں حضرت سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی اللہ ان پر بڑا مہربان تھا ان کے خالو
جان حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کی تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس تشریف لاتے تھے۔ تو جب آتے نا ان کے بند کمرے میں تو دیکھتے کہ ان کے بند کمرے میں بے موسمی پھل موجود ہے۔ پھل بند کمرے میں، بازار بھی نہیں گئی، وہ تو پردہ دار خاتون تھی، پھل آ گئے، کون آئے، کہاں سے آئے پھل؟ تو ایک دن پوچھ لیا، کہنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے جواب ارشاد فرمایا قالت هو من عند اللہ، خالو جان جن پھلوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات ہے، بڑے قیمتی کرتا جاؤں۔ سپاہ صحابہ کے ایک مولوی صاحب تھے، نام تھا ضیاء الرحمن فاروقی۔ یا اللہ سنیوں نو سر نصیب فرما، جعفر قریشی والی سر نہیں، اے عقل والی سر، توجہ ہے۔ اچھا ضیاء الرحمن فاروقی نے کہا، بریلوی کہتے ہیں نبی پاک قبر میں آتے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ قریب، یہ جو تیرے سامنے سونی سرکار ہیں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو کہتے ہیں بریلویوں نے استدلال کیا ھذا سے، ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، تو نبی پاک قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو بھئی قبر والا جو ہے نا، قبر والا جواب کیا دیتا ہے؟ کہنے لگا جی قبر والا کہتا ہے ہوا رسول اللہ، ہوا ضمیر غائب کی ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتا ہے پتہ چلا سرکار قبر میں نہیں آتے، یہ قبر والے کا جواب بتا رہا ہے، وہ کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک یہ دلیل اس نے پیش کی۔ دوسری بات اس نے کی، کہتا ہے جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہے، حضور جہاں جلوہ گر ہوں وہاں عذاب کا کام نہیں، تو قبر میں تو عذاب بھی ہوتا ہے، پھینٹا بھی لگتا ہے، تو ماننا پڑے گا قبر میں سرکار تشریف نہیں لاتے۔ یہ اس نے دلیلیں پیش کی۔ پہلے نمبر پہ سن لیں، ٹھیک ہے قبر میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ذرا جواب بھی سنتے جاؤ۔ اب جو تو نے کہا ہے نا اگر قبر میں حضور آتے ہیں تو جہاں حضور ہوں وہاں عذاب کا کیا کام؟ اور بھائی ہر قبر والے کو عذاب نہیں ہوتا، سمجھ آئی نا؟ قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں، جو پہچان جاتا ہے اس کو کوئی عذاب نہیں ہوتا، دوسرے کو پھینٹا لگے گا، اس لیے بھائی مانا میرا محبوب چل کے آیا، تو نے قدر ہی نہیں کی، تو نے پہچانا تک نہیں ہے، چلو فرشتوں پالو لمحہ۔ بھائی یہ تم جیسے بے ایمانوں کو پھینٹا لگے گا قبر میں، کیونکہ مصطفیٰ آئیں گے، تمہیں تو پرانا سبق یاد ہے نا، آ نہیں سکتے، مدد کر نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پہچان نہیں کر سکتے، تو تم نے قبر کے اندر بھی سرکار کو سامنے دیکھ کر انکار ہی کرنا ہے، اس لیے تمہیں پھینٹا لگے گا۔ سنی تو پہلے ہی کہتا ہے جی کر دائے مر جاواں جس دن دائے سونے آئے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرنا ہے۔ جو ہے سمجھ آیا کچھ ہے؟ اب دوسرے کہتے ہیں جی جواب میں کیا کہے گا؟ ہوا رسول اللہ، ہوا تو غائب کی ضمیر ہے، ضمیر غائب ہے، تو پتہ چلا سرکار سامنے نہیں ہوتے۔ اور بھائی تمہیں کس نے کہا کہ سامنے نہیں ہوتے؟ اور ہوا جو ہے ضمیر یہ غائب کی ہے، یہ تمہیں کس نے پڑھا دیا؟ یہ غائب کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس کے لیے ہوتی ہے جس کی بات کی جائے۔
حاضر ضمیر اس کے لیے ہوتی ہے جس سے بات کی جائے. میں کہتا ہوں انتا، جس کو میں نے انتا کہا ہے اس کے لیے، سب کے لیے تو نہیں نا، حاضر سب ہے، لیکن یہ ضمیر اس کے لیے جس سے میں خطاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو متکلم کی ضمیر بولنے والے کے لیے، حاضر کی ضمیر جس سے بات کی جائے اس کے لیے، غائب کی ضمیر جس کی بات کی جائے اس کے لیے. قبر والا کہتا ہے فرشتے ہو جس سونی سرکار کی تم بات کر رہے ہو وہ تو اللہ کا محبوب ہے. اور وہ والا لفظ بول دیے جاتے ہیں، بندہ قریب بھی ہوتا ہے. پھر بھی مثلا میں جو کہوں، ابھی آپ نے خطاب لاجواب سنا، حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت مفتی مناظر اسلام مولانا محمد شفیق جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا خطاب سنا. وہ کیا خطاب فرما رہے تھے، وہ کیا بات فرمائی آپ نے. میں وہ کہہ رہا ہوں، بیٹھے سامنے ہیں. کیوں؟ کبھی وہ سے ان کے مرتبے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. وہ کاش ہونے ان کی بھائی مفتی صاحب کی، وہ مفتی صاحب کیا بات ہے. تو کبھی کبھی اگلے کی بلند شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ضمیر غائب آ جاتی ہے. اور یہاں پر تو پھل کمرے میں تھے یا غائب تھے؟ کمرے میں تھے. تو جواب میں کیا دیا؟ قالت هو من عند اللہ. اے خالو جان، جن برکت والے پھلوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ پھل تو میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو کیا جن کو اللہ بند کمرے میں رزق دے رہا ہے وہ کوئی شے نہیں؟ پتہ چلا ان کی بڑی شان ہے. یہ تو نبی کی ماں ہے تو خود نبی کی کیا شان ہوگی. خیر، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے بند کمرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو اترتے دیکھا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہیں پر کھڑے ہو کر دعا مانگے. اللہ بیان فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت زکریا کا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ مریم تے کوئی شے ہی نہیں تو پھر وہاں دعا نہ مانگتے. انہیں پتا تھا یہ مریم بڑی شان والی ہے، جس کو بند کمرے میں بیٹھے بیٹھے اللہ رزق دیتا ہے، یہ جگہ بھی برکت والی ہے. چلو آج رب سے یہیں کھڑے ہو کر بیٹے کا سوال کرتے ہیں. پتہ چلا جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہو وہاں جا کر رب سے بیٹا مانگنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. تو اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ بہت ساری ہیں، لیکن اللہ کی رحمتوں کا سب سے بڑا سٹور ہے مدینہ شریف. بس جو خواہش ہو نا سمجھو پوری نہیں رہی، جاؤ مدینہ میں مصطفیٰ کے در پر مانگو، انشاءاللہ جو مانگو گے سو مدینے والا عطا فرمائے گا. اچھا خیر، حضرت زکریا کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، بیٹا عطا فرمایا. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. ان کی شان میں اللہ فرماتا ہے، اور یہ کہنے والوں کہ نبی کوئی شے ہی نہیں. رب کے قرآن سے پوچھو نبی کی کیا عظمت ہے. ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد فرما رہے تھے. اللہ کے فرشتے آ گئے خوشخبری لے کر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کیا
قرآن میں آیا کہ وہ کوئی شے نہیں؟ قرآن میں تو آیا سیدن، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ویسا بیٹا جو سردار ہوگا، سیداً وحسوراً ونبیاً، بے ایمان نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا، بیٹا بھی بڑی شان والا ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ بتاؤ قرآن کے مقابلے میں کسی کی بولی کوئی معنی رکھتی ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی سیداً وحسوراً ونبیًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام۔ باری آ گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، یا اللہ ان کی شان بیان فرما۔ ہائے ہائے، حضرت مریم، ان کو بھی فرشتوں نے آ کر، جبرائیل نے آ کر کہا تھا نا میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے ہیں، 16ویں پارے میں ہے، تو وہ بیٹا کس شان والا ہے یہاں پر اللہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اللہ نے آپ کو وہ شہزادہ عطا فرمایا ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی بڑی عزت والا ہے، آخرت کے اندر بھی بڑی عزت والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی بڑی عزت والا اور آخرت کے اندر بھی۔ اچھا، یہ مرزے جیسی جتنی بھی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں نا، ان کو پیدا کرنے میں وہابیوں کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے وہابیوں نے پٹی پڑھائی تھی، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ ہر مخلوق کو ذلیل کہہ دیا، یہ بھی کفر ہے۔ دوسرے پہ دلیل پیش کر رہا ہے دکۃ الایمان کے حاشیہ پر، کہتا ہے جنگ بدر کے موقع پر اللہ نے نبی کو، نبی کے صحابہ کو ذلیل کہا، معاذ اللہ۔ جس وہابیوں دیوبندیوں کے مذہب میں معاذ اللہ نبی ذلیل ہو، صحابہ ذلیل ہوں، پھر عزت والا کون ہے؟ یہ تو بتا دو نا۔ پھر بیچارہ پھر آیا بھی ادھر سے ہے، یہ کہتا ہے جی مسلک اہل حدیث ہی سچا مسلک ہے، میں جمعہ بھی ادھر ہی پڑھتا ہوں۔ پتر پھر تو بولی بھی ادھر کی بولتا ہے، تو نہ کہ میں نہ بابی نہ میں فلانا، تو بابی ہے، تو پکا بابی ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، فرمایا وہ دنیا کے اندر بھی عزت والے، آخرت کے اندر بھی عزت والے ہیں، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے قرب والوں میں سے ہیں، مقربین میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن میں تو نہیں لکھا کوئی شے نہیں، قرآن تو گج وج کے نبیوں کی شان بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری 22واں پارہ ہے، بولے جاواں تے میں سیدھے راہ لا دیا جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایمان والو ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اذیت دی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے ان کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما دیا۔ صحیح پڑھ رہا ہوں جی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والے، اور یہ کہنے والوں کے نبی کوئی شہنی توبہ کر لو مرنے سے پہلے، وگرنہ قبر کے اندر جاؤ گے چھتر بڑے پڑیں گے، اور میں تمہیں رب کا قرآن سنا کر جا رہا ہوں۔ مرزے کے کہنے میں آ کر اللہ کے نبیوں کی عظمت کا انکار نہ کرنا، اللہ کے نبیوں کی شان پر اپنی گندی زبان نہ چلانا۔ اللہ فرماتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والے۔ اب 28ویں پارے کے اندر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت مومنوں کے لیے، لیکن منافقوں کو یہ نہیں پتا۔ کن کو نہیں پتا؟ رسول کی عزت کا کس کو نہیں پتا؟ منافقوں۔ مومنوں کی عزت کا کس کو نہیں پتا؟ آپ پہ اندازہ لگا لو یہ پائیا کیڑے ٹبر دا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی عزت کا بھی پتہ ہے، رسول کی عزت کا بھی پتہ ہے، مومنوں کی عزت کا بھی پتہ ہے، بے ایمانوں کو، منافقوں کو پتہ میں نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافقوں کو پتہ نہیں۔ ڈھیر ساری آیتیں اللہ کے نبیوں کی عظمت پر پڑھی جا سکتی ہیں اس جھوٹ کے رد میں کہ کوئی پیغمبر کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا اتنا جھوٹا ہے، اتنا جھوٹا ہے، اتنا مکار ہے یہ بندہ۔ اسی کلپ کے اندر اس کا اگر آپ سننا چاہیں، اول تو آپ کو اللہ بچائے، لیکن پھر بھی کسی کو شوق اگر چڑھ جائے، اس کا عوامی پبلک سیشن نمبر 58، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ اور 23 منٹ پر اس کو آپ سنیں گے نا تو کہہ رہے یہ بابے کیا چیز ہیں، بابوں کا کوئی اپنا کوٹا ہوتا ہے، یہ کیا چیزیں، ان کے سامنے انجینئر کا نام آ جائے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا غصہ کیوں کر دو یار، واقعی ساڈا وضو ادو ٹوٹتا ہے جدو ساڈے جسم چوں کوئی پلیتی نکلے، پتہ چلے وضو ٹوٹتا ہے گند نال۔ انہیں دس دیتا وضو ادو ٹوٹتا ہے جدو میں ہوں تین میں موتر آکھاں یا کوئی کی آکھاں تینوں ہے آخر جی ان کے سامنے انجینئر کا نام آئے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگلے ہی منٹ میں کہہ رہے کہ پیغمبر کوئی شے نہیں۔ اچھا خود اتنی بڑی بلا کہ تیرا نام آئے لوگوں کا وضو ٹوٹے، تیرا نام آئے لوگوں کا وضو ٹوٹے، بقول تیرا نام آئے لوگوں کا وضو ٹوٹے، اور تیرا عقیدہ نبی کوئی شے نہیں، تیرا عقیدہ تو اتنی پاورفل گند ہے، تیرا نام آئے تو وضو ٹوٹ جائے، اور تیرا عقیدہ ہے کہ نبی کوئی شے نہیں، پھر اپنے آپ کو تو اس نے زیادہ مان لیا نا۔ توجہ ہے کچھ کی بارگاہ ہے، چیخیں نہیں مارنی، اونچی اونچی آوازیں نہیں کسنی، اور آواز اونچی بھی نہیں نکالنی۔ یا اللہ اگر یہ غلطی ہوگی اونچا بول بول بیٹھے، یا پھر چیخیں مار مار کر نبی پاک کو بلا بیٹھے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارے اعمال کی کھیتی کب برباد ہوگی۔
تم سمجھو گے بڑے حاجی ہیں، بڑے ہم نمازی ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، بڑے چلے ہیں، بڑے روزے ہیں، بڑی تسبیحات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے آپ کو حاجی نمازی سمجھتے رہو گے، لیکن یاد رکھو ذرہ سی بھی میرے مصطفیٰ کی گستاخی ہوگی، ایمان کے دفتر سے تمہارا نام کاٹ کر تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کتنی بلند ہے، کتنی بلند ہے۔ اچھا جب یہ آیتیں آئیں نا تو سرکار کے صحابہ خصوصاً شیخین سرکار کی بارگاہ میں اتنی آہستہ آواز نکالتے تھے کہ بسا اوقات حضور کو پوچھنا پڑتا کیا کہا؟ آقا آقا، بالکل آہستہ۔ اللہ کو حضور کے صحابہ اور شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا یوں سرکار کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ بولنا اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کی اس عادت کو بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازیں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آہستہ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ یاری کہتے ہیں ایمان ثابت کرو، بے ایمانہ سن تو صحیح، رب کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے تقوی کو پرکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو سرکار کا ادب کرتا ہے وہ تقوی والا ہے، وہ اندر کا پاک صاف ہے۔ صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کا ادب کیا، حضرت عمر فاروق نے نبی کریم علیہ السلام کا ادب کیا، حضرت عثمان غنی نے نبی کریم علیہ السلام کا ادب کیا، حضرت مولا مرتضیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا ادب کیا۔ سارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کا ادب کرنے والے، احترام کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے تقوی کو پرکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اندر کے بڑے پاک صاف ہیں، اندر کے صوفی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اوپر کا صوفی ہیں، جیسے یہ بنے پھر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کون ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ صحابہ کے مبارک قلوب کے بارے میں فرمایا اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا، نقش کر دیا۔ مصری نقش کرے تو کئی 100 سال تک ختم نہ ہو، تو جن کے دلوں میں اللہ ایمان نقش کرے تو نکال کون سکتا ہے؟ کیا شان ہے مصطفیٰ کے صحابہ کی، اور کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہاتھ اٹھا کر بولیں ذرا، ہر صحابی نبی جنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ اور خبردار نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کبھی مندہ لفظ نہ بولنا، سرکار کے گستاخی نہ کرنا، کیونکہ تمہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو کتنی بلند
شان عطا فرمائی ہے. ذرا تاجدار بریلی سے پوچھ لو نبی کریم علیہ السلام کی کیا شان ہے. فرماتے ہیں سارے اونچا سے اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. اصل میں نا آج کل محفلوں کا کافی تجربہ ہوا پڑا ہے. کئی لوگ محفلیں تو کرتے ہیں 12-1 بجا دیتے ہیں لیکن صبح کی نماز گول کر جاتے ہیں. اس لیے میں تو اب ڈرتا ہوں کہ زیادہ لمبا نہ ہو. پہلے بھی لمبا ہو چکا ہے. ختم کریں جی بس. ماشاءاللہ جی اللہ یہ محفل قبول فرمائے. ہمارے بزرگ محترم حضرت علامہ مولانا قاری عبد الناصر صاحب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے خوشی میں نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی اللہ کے پیاروں کے ذکر کی محفل سجائی ہیں. ہم دنیا داری میں مست ہو کر کتنی غفلت کر جاتے ہیں. نکاح سنت رسول اللہ کی. ہاں جی نکاح سنت رسول اللہ کی اور ادا کرنے کے لیے کنجریاں آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج اس پرفتن دور میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کو سجا کر اپنی شادیوں کی محفلوں کو پھبایا ہے رنگ لگایا ہے. اللہ آپ کی یہ محبت قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.